السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع ہے تجارت میں ذخیرہ اندوزی۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی انسان کے دل کے اندر پیوست نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ ذخیرہ اندوزی، یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے سینہ مبارک دل کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، ڈر اللہ کا، پرہیزگاری، بچنا، یہ یہاں ہے، یعنی دل۔ جب اللہ تعالیٰ کا اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو تو پھر انسان جو قدم اٹھاتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھاتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھاتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پھر انسان صرف خود غرض بن جاتا ہے، اس کو اپنے نفع کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیثیں دو پڑھی ہیں، یہ صحیح احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کا سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 117 اور 1292، یہ دو نمبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بالکل واضح ہیں۔ اصل میں جب تک ہم تجارت کے اصولوں کو سمجھیں نہ، پڑھیں نہ، اس وقت تک تجارت ہماری ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، جو اسلامی تجارت کہلاتی ہے۔ لیکن یہاں تجارت کیا؟ تجارت تو بہت دور کی بات ہے۔ اکثر لوگوں کو کلمہ طیبہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اکثر لوگوں کو نماز پڑھنی صحیح نہیں آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ انتہائی غیر مہذب اور غیر اسلامی معاشرہ ہے۔ اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے، اور ہر شخص اتنا ضرور سمجھتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ میں نے مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، اور میرا سلسلہ سوال قبر سے شروع ہو جائے گا، قبر ہی سے میری جنت اور دوزخ بن جائے گی۔ تو جب تک اللہ کا خوف نہ آئے اس وقت تک انسان سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب ذخیرہ اندوزی جو ہے، یہ آج کل ایک لفظ مافیاز ہے کہ پاکستان مافیاز کا گڑھ بن چکا ہے، اور ہر شخص اپنی جیب بھرنے کے لیے انسانوں کی تذلیل کرتا ہے، انسانوں کو تنگ کرتا ہے، مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے، ان کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، یہ قسطوں کا کاروبار جو ایک جائز حد تک علماء کی کہنے پر لوگوں نے اختیار کیا کہ چلو جی، اگر ایک شخص مجبور ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے، اس کو مزدوری کے لیے کچھ چاہیے، اس کو گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، اس کو سائیکل چاہیے، وہ خرید نہیں سکتا ہے، تو چلو
اقساط میں اس کے لیے آسانی پیدا کر کے چلو اس سے کچھ منافع لے لیا جائے، یہ جائز حد تک تھا، لیکن اب یہ ایک سودی کاروبار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم جب سنتے ہیں لوگوں کی باتیں تو ہمیں خوف آتا ہے کہ ہمارا پورا نظام ہی سود پر استوار ہو چکا ہے۔ تو جب تک ہم، اب دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ رحم کرے، اور ہم کہتے بھی ہیں جی اللہ رحم کرے گا، جی اللہ رحم کرے گا۔ بھائی اللہ تعالیٰ جل شانہ ویسے رحم نہیں کرتا۔ اگر ہم ظالم بن جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہم ظالم ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں، تو یہ عبث بات۔ جب تک ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ معافیات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ زمین پر بسنے والی مخلوق پر تم رحم کرنا شروع کر دو، یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمانوں میں اللہ کی ذات ہے وہ تم پر رحم کرنا شروع کر دے۔ اور دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من غشنا فلیس منا، جس شخص نے دھوکہ دیا، یہ ملاوٹ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہی تو ہو ہے، دھوکے کا دوسرا نام ملاوٹ ہے۔ جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں کی راہ پر نہیں، وہ میری راہ پر نہیں۔ والمکر والخداع فی النار، اور مکر اور دھوکہ، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، چھپ چھپ کر انسان دل کے اندر تدبیریں کرتا ہے لوگوں کے مال پر ڈاکے ڈالنے کے لیے، لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے کے لیے انسان خفیہ تدبیریں کرتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے، دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، دوسرے کو مارنے کے لیے، اس کی عزت کو برباد کرنے کے لیے انسان خفیہ تدبیریں کرتا ہے، اس کا نام مکر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مکر یہ خفیہ تدبیر، والخداع یہ دھوکہ، فرمایا فی النار یہ آگ کے اندر ہیں۔ اب ہم خود سوچ لیں، جب تک ہم اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتے، اللہ کی قسم آپ نے ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو ظلم سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، اولاد کو وہ کروڑوں اربوں کی جو ہے کھلاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ان کی دولت بن جاتی ہے، وہ اولاد کے لیے کرتے ہیں، وہی اولاد جو ہے ان کو اس حال میں مارتی ہے کہ وہ پچھلوں کے لیے نشان عبرت بن جایا کرتے ہیں، اور آخرت اور قبر اس کے لیے اس نے اپنا ایندھن بنا کر وہ کیا ہے۔ تو جو چیز ہمارے عام استعمال کی ہے، مثلا گندم ہے، چینی، اب چینی ہماری ضرورت بن چکی، حالانکہ اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن چائے ہمارے کھانے پینے کا جز بن چکا ہے، اور چائے چینی کے بغیر نہیں بنتی ہے۔ اب چینی ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، اور آٹا ہے، گندم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ذخیرہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ذخیرے سے مراد یہ ہے کہ مارکیٹ سے چیز کو غائب کر دینا۔ ایک بڑی پارٹی یا چند بڑی پارٹیاں مل کر چینی کو سٹور کر لیتی ہیں، چینی کو تنگ کر دیتی ہیں، گندم سٹور کر لیتی ہیں تاکہ مارکیٹ میں گندم نہ ہو، ہم مہنگی گندم بیچیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان تجارت کرتا ہے وہ منافع کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کی یہ صورت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان دوسروں کو تنگ کرے اور تنگ کرنے کے بعد مجبور کرے کہ 100 روپے والی چیز میں 150 روپے میں فروخت کروں تاکہ میری جیب بھر جائے، لیکن لوگوں کو ہم تنگ کریں۔ یہ مسئلہ وہاں جا کر رکتا ہے کہ التقویٰ ہا ہونا، اللہ کا ڈر جب انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں سوچتا ہے۔ آپ جائز منافع لیں، منافع سے کوئی منع نہیں کیا گیا، بلکہ نہ ہی منافع کی حد مقررہ کی گئی ہے۔ آپ کاسمیٹکس جو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، سامان تعیش ہے، عیش و عشرت کا سامان ہے، اس پر لوگوں کو آپ تنگ کریں، آپ ان سے پیسے بٹوریں، لیکن جو غریب کی دال ہے، غریب کا گھی ہے، غریب کا آٹا ہے، اس پر اگر آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو قبر سے لے کر قیامت تک آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے کچھ صحیح حدیث خاص نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ تجارت کے اصولوں کا ہے۔ تجارت کے اصول اگر آپ پڑھیں
اس کو کم از کم آپ کو 1 ہفتہ لگاتار تجارت کے اصول آپ پڑھیں، تب جا کر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ انسان تجارت میں نے کیسے کرنی ہے۔ بلکہ تجارت کا جو ایک باب ہے، چیپٹر ہے، اس چیپٹر کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ پڑھتے پڑھتے کم از کم 1 مہینہ آپ کو چاہیے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسی تجارت سے، ایسے مال سے لوگ کچے پھلوں کا سودا کر لیتے ہیں، یہ منع ہے۔ کچی گندم کا فصل سودا کر لیتے ہیں، یہ منع ہے۔ کچی سبزیوں کا جو ہے سودا کر لیتے ہیں، یہ منع ہے۔ ایسی تجارت ممنوع ہے۔ اور جب ہم ممنوع چیز کی تجارت کریں گے، ممنوع تجارت کریں گے تو ہم گناہ ہی کمانا ہے ہم نے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ فکر نصیب کرے کہ ہم مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں سوچیں، ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ہم ملاوٹ نہ کریں، ہم دھوکہ نہ دیں لوگوں کو، کھری بات کریں۔ منافع لینا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن کھرا منافع لینا اس صورت میں ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ اگر کوئی شخص عام مارکیٹ کے اندر گندم پڑی ہے، عام مل رہی ہے، ایک شخص اگر گندم ذخیرہ کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ چینی عام مل رہی ہے، اگر کوئی شخص اس لیے رکھتا ہے کہ چلو 2-4 روپے اور مہنگی ہو جائے گی میں نکال دوں گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ایک چیز ذخیرہ کریں، چند پارٹیاں مل کر ذخیرہ کریں، ایک بہت بڑا تاجر کروڑوں پتی اربوں پتی وہ پوری کی پوری ملیں خرید کر وہ ذخیرہ کرے اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو میرے بھائیوں، میں بات کو ختم کرتا ہوں، لمبی ہو رہی ہے، کہ جب تک اللہ کا خوف یہاں نہیں آتا اس وقت تک ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔